سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا دجال کا فتنہ شروع ہو چکا ہے اور کیا عریانی اور فحاشی پر مشتمل میڈیا فتنہ دجال کا حصہ ہے؟ فتنہ دجال کی بہت ساری علامات ہیں اور بذات خود دجال کا جو فتنہ ہے یہ اشراط الساعات میں سے ہے، یعنی قیامت کی علامات میں سے ایک علامہ جو ہے وہ دجال کا خروج بھی ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ عریانی اور فحاشی اور خواتین کا بازاروں میں آنا اور اس طرح کے لباس پہننا کہ جیسے عاریاتن کاسیاتن کپڑے پہنے ہوتے ہیں لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ننگی ہے، یا تو کپڑے اتنے باریک ہوتی ہیں یا کپڑے اتنے مختصر ہوتے ہیں یا کپڑے جسم کے ساتھ اتنے چپکے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس میں سے جسم کا ہر حصہ نمودار ہو جاتا ہے، تو یہ اشراط الساعات یعنی علامات قیامت میں سے ہیں۔ آپ نے لفظی دجال یہاں پہ شروع کیا کہ دجال کا فتنہ شروع ہو چکا ہے، تو اگر آپ سوال یوں کرتے کہ کیا یہ قیامت کی علامات میں سے علامات ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ بالکل قیامت کے علامات میں سے علامات ہے جو ہماری میڈیا تو چھوڑ دیجیے، اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، ہمارے جو ہے وہ فزیکل بھی ہمیں اس طرح کی خواتین اور اس طرح کے علامات نظر آ رہے ہیں کہ جو اشراط الساعات میں سے۔ میں نے چند مختصراً اشراط الساعات جو قیامت کے علامات اس میں سے مختصراً کچھ جمع کی ہیں، آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ سماعت فرمائیں گے۔ ایک ہوتا ہے علامت الکبریٰ، بڑے علامات قیامت کی، جس طرح کہ دجال کا خروج یا پھر آگ کا دابۃ الارض، یا اسی طرح اذا دکت الارض دکا، یا اسی طرح آسمان کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یا پہاڑ جیسے ہوا میں اڑنا، یہ تو وہ علامات جو ہے وہ کبریٰ علامات ہیں۔ کچھ صغریٰ علامات بھی ہے، اس صغریٰ علامات کو بھی آپ سماعت فرمائیں۔ قیامت کی علامات میں سے سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے تو حضور نے فرمایا میں اور قیامت دونوں ایسے بنائے گئے ہیں جیسے دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا، یعنی اتنی قرب قیامت ہے ہمارے اور قیامت کے درمیان۔ تو بذات خود بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی قرب قیامت اور اشراط الساعات قیامت کے علامات میں سے ایک علامہ ہے۔ اس کے بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ اس بارے میں حدیث منقول ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد پھر قیامت جو ہے وہ قرب ہوگی۔ اسی طرح انشقاق القمر، جو چاند کا دو ٹکڑے ہونا ہے، یہ بھی قیامت کے علامات میں سے، اقترب الساعہ وانشق القمر، اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت قریب ہو گئی اور چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اسی طرح فتح بیت المقدس بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے علامات میں سے یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہو گیا، اور بیت المقدس فتح ہو چکا جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ فتنے بڑے تیزی کے ساتھ ظاہر ہوتے جائیں گے، کوئی دین کے لبادے میں، کوئی اسلام کے لبادے میں، کوئی کسی عمل میں، کسی میں فتنہ بہت زیادہ ہوگا، اور خوارج کا ظہور ہوگا۔ قیامت کے قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ خوارج کو میں اس کی زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، لیکن ان لوگوں کو کہتے جو اپنے ماں سوا سارے مسلم امہ کو کافر سمجھتے ہیں، سب کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ خوارج اس زمانے میں کون ہے۔ بہت سارے ایسے نبوت کے دعوے دار نکل آئیں گے، وہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں العیاذ باللہ۔ تو اشراط الساعات میں سے، قیامت کے علامات میں سے یہ بھی ایک علامت ہے۔ اسی طرح قتال الترک یا اتراک، ترک لوگ جو ہے نا وہ جنگ میں شامل ہو جائیں گے، وہ جھگڑیں گے، جنگ میں ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ترکوں کے ساتھ بھی ایک لڑائی ہوئی تھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ترکوں کے ساتھ لڑو مت کہ یہ تم پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو ترک کی لڑائی جو ہے یہ بھی اشراط الساعات میں سے ایک ہے۔ اسی طرح ان ظالم لوگ کچھ ایسے ہوں گے کہ لوگوں کو کوڑے مارتے جائیں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو کوڑے مارتے جائیں گے، لوگوں کو ایسے ہی تکلیف دیں گے، اذیت دیں گے، یہ بھی اشراط الساعات میں سے ہے۔ کثرت القتل، قتل بہت زیادہ ہوگا، بلا وجہ ایک دوسرے کو قتل کرتے جائیں گے، یہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اسی طرح ضیاع الامانہ، امانت کی ضیاع، امانت بھی لوگ ایک دوسرے کے امانت کو امانت نہیں سمجھیں گے اور اسے ضائع کرتے جائیں گے۔ اسی طرح ولادت الامۃ ربتہا، اسی طرح کنیز اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ معنی کیا ہوا؟ معنی اس کا مختلف جو فقہاء نے لکھا ہوا ہے، محدثین نے لکھا ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی والدہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کی تابع رہے گی، والدہ جو ہے وہ اصل ہے
اور بیٹی جو ہے وہ فرع ہے، لیکن حالات ایسے ہوں گے کہ والدہ جو ہے وہ تابع ہوگی، اپنی بیٹی کے تابع ہوگی۔ اسی طرح ظہور العاریات الکاسیات، کوئی ایسی عورتیں نکل آئیں گی العاریات الکاسیات جو ننگی ہوگی، کپڑے پہنے ہوئی ننگی ہوں گی۔ کیسے؟ ان کے کپڑے اتنے تنگ ہوں گے، اتنے چپکے ہوں گے جسم کے ساتھ، یا اتنے باریک ہوں گے، یا اتنے مختصر ہوں گے کہ ان کے جسم کے اعضاء اس میں سے دکھائی دیں گے۔ بظاہر تو کپڑے پہنے ہوتے ہیں لیکن فی الحقیقت وہ ننگے ہوتے ہیں۔ ایک اور بھی علامت ہے قیامت کی، تطاول البنیاد، لمبی لمبی بہت اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، لیکن کون؟ وہ لوگ جو بھیڑ بکریوں کو چرانے والے ہیں، جو ننگے پیروں والے تھے، وہ بڑی بڑی بلڈنگز، ہمارے جتنی بھی آپ جو مڈل ایسٹ کی مملکت ہے ان کو آپ دیکھیں گے، یا ہمارے جو ہے وہ عرب کنٹریز کو آپ دیکھیں گے، اس میں سے وہ لوگ تھے جو بھیڑ بکریاں اونٹ چرانے والے تھے، اور انہوں نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں وہ کھڑی کر دی۔ اشراط الساعات میں سے، علامت قیامت میں سے۔ ایک اور نشانی ہے قیامت کی، فش التجارہ، تجارت بہت بڑھ جائے گی، اتنا بزنس ہوگا، اتنی بزنس کہ بس بے حد بزنس ہوگا۔ ایک اور علامت ہے مشارکت الزوجۃ فی التجارۃ مع زوجہا، بیوی اپنی میاں کے ساتھ بزنس پارٹنر ہوگی۔ اور بہت سارے ایسے ہم نے دیکھے ہیں آج کل کے دور میں کہ بیویاں جو ہوتی ہے وہ اپنی شوہروں کے ساتھ بزنس پارٹنر ہوتی ہے۔ شہادت الزور، جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہیاں، یہ بھی زیادہ ہوں گی، اشراط الساعات میں سے ہے۔ کتمان و شہادت الحق، حق کی شہادت کو، جو حقیقی شہادت ہوتے ہیں اسے چھپائے جائیں گے، اسے خفیہ رکھا جائے گا، اسے دھوکے میں سے چھپایا جائے گا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے عدالتی نظام میں ایسے وکلاء حضرات موجود ہیں جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ علامات ہے قیامت کے۔ اسی طرح کثرت الشح والبخل، بخل بہت زیادہ ہوگی، بخیل لوگ آئیں گے، بڑے بخیل اور سخت لوگ ہوں گے۔ قطیعۃ الرحم، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کو قطع کرنے والے لوگ آئیں گے۔ اور پھر سوء الجار، بڑے بدبخت ہمسائے آپ کو ملتے جائیں گے، یہ بھی قیامت کے علامات میں سے حالات۔ حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے لوگ، یہ بھی قرب قیامت کے علامات میں ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ زکوٰۃ نہ دینے کے لیے بہانے تلاش کرتے جائیں گے، یار یہ تو یہ ہوا، میرا کام نہیں ہے، بزنس میں یہ ہوا، لاس ہو گیا، تجارت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا جب مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ہزاروں بہانے رکھیں گے۔ اسی طرح تعلم العلم لغیر اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ علم کو حاصل کیا جائے گا۔ مثلا اللہ اور اس کے رسول کے لیے علم نہیں ہوگا بلکہ دنیا کے حصول کے لیے ہوگا۔ مولوی صاحب طالب العلم بھی اگر مدرسے میں پڑھتے جائیں گے، اسی لیے پڑھیں گے کہ مجھے امامت مل جائے گی، مجھے تنخواہ ملے گی، مجھے کوئی مفتی افتاء کا کورس مل جائے گا، مجھے فلاں ملے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں جو ہے وہ روبی ترقی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا علم ہے وہ روبہ زوال ہو رہا ہے۔ طاعت الزوجۃ وعقوق الام، ایک نشانی یہ ہے کہ شادی کر لی، اس کے بعد وہ اپنی بیوی کی بات کو مانتے جائیں گے اور ماں کی نافرمانی کرتے جائیں گے، یہ بھی اشراط الساعات میں سے ہے۔ اسی طرح رفع الاصوات فی المساجد، مساجد میں بیٹھ کے گپیں لگائیں گے، اونچی اونچی آوازوں سے گپیں لگائیں گے، یہ بھی قیامت کے علامات میں سے ایک علامہ ہے۔ اسی طرح ترک حج البیت، بیت اللہ شریف کے حج کو ترک کیا جائے گا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کورونا کے بہانے میں لوگوں کو حج سے روکا جا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح استحلال الخمر، شراب کو ایسے پیے جائیں گے جیسے کہ یہ حلال چیز ہو، یہ بھی اشراط الساعات ہیں۔ اور تمنی الناس الموت، لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مرنے کی دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ مجھے موت دے دے، یا اللہ مجھے مار دے، یا اللہ مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ لوگ اتنے تنگ آ چکیں گے۔ اسی طرح یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو وہ کافر ہوگا۔ کوئی اس طرح کا عقیدہ ہوگا کہ صبح کو جیسے بندہ مسلمان ہے وہ اس طرح ان چیزوں کی الجھن میں پڑ جائے گا کہ شام کو وہ کافر ہوتا جائے گا۔ یہ بھی اشراط الساعات میں سے ہیں۔ اور مساجد بنائے جائیں گے بہت بڑی بڑی اور تفاخر والی، لوگ جا کے ان کی ویڈیوز بنائیں گے، یار فلاں نے جو مسجد بنائی اتنی عالیشان اور اتنی شاندار مسجد انہوں نے بنائی، لیکن وہ فخر کے لیے اور بڑی بڑی مساجد بناتے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ اکتساب المال باللسان، زبان کی وجہ سے لوگ مال کماتے جائیں گے۔ بڑا مقرر ہوگا، ایسے تقریر کرتے جائیں گے
کہ وہ اپنی زبان کی وجہ سے لوگ ان کو پیسے دیتے جائیں گے۔ نعت خوان حضرات ہوں گے، ایسے نعتیں پڑھتے جائیں گے، ایسے آواز ہوں گے کہ اس کی آواز کی وجہ سے لوگ ان کو پیسے دیں گے، مال کماتے رہیں گے۔ یا پھر ان کو زبان کی اتنی چالاکی ہوگی کہ وہ اس چالاکی کی وجہ سے جو ہے وہ پیسے مال کماتے جائیں گے۔ یہ بھی اشراط الساعات میں سے ہے۔ اور التماس العلم عند الاصاغر، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لوگ علم طلب کرتے جائیں گے، انہیں کہیں گے یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ بندہ ہے۔ چھوٹا بچہ ہوگا، چھوٹے عمر کا ہوگا، بڑے بڑے علماء کو چھوڑتے جائیں گے اور چھوٹے چھوٹوں کے پاس وہ جائیں گے اور ان کو کہیں گے یہ تو بہت بڑا عالم ہے، ان سے علم طلب کرتے جائیں گے۔ اسی طرح ناگہانی موت جو ہے وہ کثرت سے ہوگا، کوئی پتہ ہی نہیں چلا، کرونا آ گیا، یہ ڈینگی بخار آ گیا، یہ جناب ایڈز کی بیماری آ گئی، یہ آج جہاز کریش کر گیا، آج سمندری بیڑا غرق ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آج ٹرین کی ایکسیڈنٹ ہوئی، آج پلین گر گیا ہے۔ تو یہ حادثات اور ناگہانی اموات جو ہے یہ بھی کثرت کے ساتھ ہوگا۔ امارت السفہاء، بے عقل لوگ ہمارے امیر بنیں گے، بے عقل ہوں گے، احمق ہوں گے، لیکن وہ جو ہے امارت ان کی سپرد کی جائے گی۔ یہ بھی اشراط الساعات میں سے ہے۔ کثرت الکذب، جھوٹ بہت بڑا ہوگا۔ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ یہ شیطانی میڈیا ہے، یہ کیا دجالی میڈیا نہیں ہے، تو جھوٹ کو ایسے وہ دکھائی دیں گے کہ جیسے یہ بالکل سچ ہوگا۔ یہ کثرت الکذب ہوگا۔ کثرت النساء وقلت الرجال، عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد جو ہے وہ کم ہوں گے۔ آپ جائیں گے ایران میں تو وہاں پر عورتوں کی جو شرع تناسب ہے، جو ان کی پیدائش ہے، وہ 70% ہے، 30% مرد ہے۔ وہاں پر عورتوں کی تناسب بہت زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ علامات اشراط میں یہ ہے، اشراط القیامت میں یہ ہے، قیامت علامات میں اتنا یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 50 عورتوں کی متکفل رہے گا، یعنی ان کی کفالت میں 50 کے برابر عورتیں ہوں گی۔ کچھ ان کی بیویاں ہوں گی، کچھ بیوہ ہوں گی، کچھ ان کی بہنیں ہوں گی، خالہ ہوں گی، یعنی عورتوں کی اتنی کثرت ہوگی پھر۔ اور ظہور رواحل جدیدہ، نئے نئے سفر کی سہولیات آئیں گے، اور پہلے اونٹوں سے سفر کرتے ہوتے تھے، گھوڑوں سے سفر کرتے ہوتے تھے، گدھوں سے سفر کیا کرتے ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ گاڑیاں آ گئی، گاڑیوں سے پھر اب ٹرینز آ گئی، ٹرین کے علاوہ اب جہاز آ گئے ہیں، جو جہاز میں بھی فاسٹیڈ جہاز آئے ہیں، 777 جہاز آ گئے ہیں۔ تو یہ فاصلے گھٹتے جائیں گے اور جو سفر کی اشیاء ہے جس پر ہم سفر کرتے ہیں وہ بہت کثرت کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح استباحۃ القذف، ایک دوسرے پر تہمت باندھنا، اس کو بالکل مباح کام سمجھے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے یا فلاں وہ تو بڑا ہی حرامی ہے۔ اب لفظ حرامی جو ہے یہ قذف کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ فلاں جو ہے وہ ولد الزنا ہے، اس عورت نے زنا کیا، اس مرد نے زنا کیا ہے، اس مرد نے یہ کیا، اس مرد نے وہ زنا کیا، تو یہ قذف جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اور سب سے جو اہم چیز جو میں بیان کرنے چاہوں گا وہ اس امت کی آخری لوگ جو ہے وہ پچھلوں پہلوں پر لعنت کرتے جائیں گے۔ وہ جیسے آپ کو معلوم ہے، آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اس کی تو ایسی کی تیسی، اس نے تو یہ غلط کیا ہوا ہے، امام شافعی نے یہ کیا ہوا ہے، امام محمد ابن حنبل نے یہ کیا، فلان نے یہ کیا، معین الدین چشتی نے یہ کیا، عبدالقادر جیلانی نے یہ کیا، شیخ سرہندی نے یہ کیا، مجد الفسانی نے یہ کیا، فلان نے وہ کیا، لعنت کرتے جائیں گے۔ آخر جو امت والے ہیں یہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں پر لعنت کرتے جائیں گے۔ یہ اشراط الساعات میں سے ہے۔ ایک اور ہے علامات قیامت میں کہ لا یقسم المیراث، میراث کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، بس میراث رکھا جائے گا۔ سارے وارثین جو ہے وہ رلتے جائیں گے لیکن میراث کو تقسیم نہیں کریں گے۔ چھوڑو یار، یہ ہمارے ماں باپ کی نشانی ہے، اس کو ہم نہیں تقسیم کریں گے پھر۔ اور تکلم شراک النعل، آپ کی جو جوتے کا بند ہے نا، جس میں سے ہم جوتا باندھتے ہیں، یہ بند جو ہے یہ تم سے بولنے لگے گا۔ معنی کیا ہے؟ یعنی اتنی چیزیں جو بولنے والی چیزیں وہ اتنی زیادہ ہوں گی، جیسے کہ آج کل ہمارے موبائلز، فونز، تو یہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے۔ یعنی اتنے زیادہ جو مواصلاتی نظام ہے وہ اتنے کثرت کے ساتھ ہوگا۔ پھر اسی طرح عورتیں گھوڑوں پر سواریاں کرتی جائیں گی، یہ بھی ایک علامت ہے قیامت کی کہ عورتیں گھوڑوں پر سواریاں کرتی جائیں گے۔ گھوڑوں پر تو سواریاں کب سے عورتوں نے شروع کی ہے، لیکن آج کل کی جدید دور میں گھوڑے کے متبادل جو ہے وہ موٹر سائیکل لے لیں، تو موٹر سائیکل پر عورتیں آپ دیکھ رہے ہیں، نہ محض یہ کہ وہ اس پہ سواریاں کرتی ہیں بلکہ خود چلانے والی ہیں عورتیں۔ تو کچھ جو
علامات صغرا ہے قیامت کی وہ میں نے آپ کے خدمت میں بیان کی، اور جو علامات کبرا ہے وہ تو بہت بڑے بڑے علامات ہیں، وہ کچھ ظہور پذیر ہونے والے ہیں اور کچھ ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔ تو جیسے آپ نے کہا یہ میڈیا بھی جو ہے یہ دجالی اور قرب قیامت کے علامات میں سے ایک علامت ہے۔